السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریش شاہ پارٹ 24۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور ان دونوں کی نکاح کا گواہ دارم سائی خود تھا۔ اب ان دونوں کے بیچ آنے والی ہر دیوار کو خود ہٹانے کے لیے تیار تھا۔ اسے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا، جبکہ دونوں بھی اب بے خوف ہو چکے تھے۔ دارم کا سہارا ملنا کوئی عام سی بات تو ہرگز نہ تھی۔ وہ دونوں اب ریلیکس تھے اور کل دبئی کے لیے نکلنے والے تھے۔ دارم نے ان کا ٹرپ 3 دن کی بجائے 1 ماہ کا کر دیا تھا اور دارم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب تک واپس آتے ہیں وہ اس سارے مسئلے کو خود ہی ہینڈل کر لے گا۔ اگر یہ غلطی میرے گاؤں میں سے کسی نے کی ہوتی تو اس وقت تک شاید میں اس کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن کہیں نہ کہیں تم نے یہ کام اس لڑکی کی بھلائی کے لیے کیا ہے اور تمہاری نیت میں مجھے کوئی بھی کھوٹ نظر نہیں آتی۔ صرف اس لیے میں تم دونوں کی مدد کر رہا ہوں اور آگے بھی تم لوگوں کی مدد کروں گا، لیکن اگر تم نے اس لڑکی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی یا اپنے خاندان کے پریشر میں آ کر اسے چھوڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ اس لڑکی کے بھائی کا نام دارم شاہ ہے۔ اور تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو، یہ جو تم نے کام کیا ہے اسے میں صحیح ہرگز نہیں کہوں گا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر عورت کو اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے تو وہ غلط نہیں ہوتا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ غلطی تمہاری زندگی کی آخری غلطی ہو۔ تمہاری طرف سے بھی مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ رات 2 بجے کی فلائٹ ہے، تم لوگوں کی انجوائے کرنا اور اپنی خیر و خیریت کی خبر مجھے دیتے رہنا۔ وہ اس لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا لڑکے کو گلے لگاتا در کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دارم سائی، آپ کتنے اچھے ہیں، کتنا اچھا کیا آپ نے، لیکن ایسا کیوں کہا کہ وہ لوگ غلط ہے؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیونکہ وہ غلط ہے جانم سائی، بے شک ان کی نیت غلط نہیں تھی، لیکن راستہ تو غلط تھا۔ یہ لڑکا اس کے گھر میں رشتہ بھی تو بھیج سکتا تھا۔ بنا کوشش کیے ایک معمولی سی بات کو مسئلہ بنا لینا اور پھر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے اس کا وہ کمینہ باپ رشتہ دے دیتا، وہ اب لڑنے پر اتر آئی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ رشتہ ہرگز نہیں دیتا، لیکن شاید اس کی ماں انکار نہ کرتی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے اس لڑکی کے اس قدم نے اس کی ماں کی زندگی کتنی عذاب کی ہوگی؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی اپنی اس غلطی کو ہمیشہ یاد رکھے، اپنی آنے والی خوشیوں میں وہ اپنی ماں کی اذیتوں کو نظر انداز بھی نہ کرے۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی ماں کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کی ہے، اور اس وقت وہ تمہاری فضول بحث نہیں سننا چاہتا۔ جلدی سے کمرے میں چلو، ورنہ میں یہیں پر تمہارے گلابی لبوں پر کس کر دوں گا۔ وہ اچانک سے اس کا دھیان اس چیز کی جانب لے گیا تو در نے حیران ہوتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ دارم کہا لگاتا، آگے پیچھے دیکھتا، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ دوسری طرف، ہاں تو کیا فیصلہ کیا تم نے میری ڈیل کے بارے میں؟ وہ صبح ہی نیچے آئی تھی، یہ سوچ کر کہ سائی اب تک اپنے کام پر جا چکا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے وقت چاہیے، میں نے ابھی کچھ سوچا نہیں۔ وہ جلدی سے کہتی کچن کی جانب بھاگنے لگی تھی، اور شاید تم بھول رہی ہو کہ کل صبح تمہارا ٹرپ جانے والا ہے۔ دیکھو، اگر تمہیں ٹرپ پر جانا ہے تو تمہارے پاس ٹائم لمٹ بہت کم رہ گئی ہے، وہ یاد دلاتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور میں اتنی ضروری چیز ایسے ہی تو نہیں کروں گی نا، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گی اور آپ کو جواب دوں گی۔ کوئی صبر و تحمل نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ آپ میں تو صبر نام کا بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی زبان پر قابو کیے بنا بولی۔ یہ میرا صبر ہی ہے کہ اب تک تم بنا رخصتی کے کھڑی ہو، ورنہ جس طرح سے تمہارا نشہ مجھے لگا ہے نا، میں کب کا رخصتی کروا چکا ہوتا۔ یہ میرا صبر ہی ہے کہ تمہارے اس پریگننسی والے ڈرامے کا فائدہ اٹھانے کے بجائے تمہیں اس چیز کا مطلب سکھایا۔ یہ میرا صبر ہی ہے کہ تم اس وقت میرے سامنے کھڑی تر زبان چلا رہی ہو، ورنہ اب تک مجھ سے شرماتی اپنا چہرہ کہیں چھپا رہی ہوتی۔ اور اب کچھ بھی فضول بولنے سے پہلے اپنی زبان پر قابو کیا کرو، اپنے الفاظوں کو اپنے دماغ میں رکھ کر سمجھا کرو اور پھر بولا کرو، کیونکہ اب سے میں تمہارے ہر لفظ کی تمہیں سزا دوں گا۔ لیکن فی الحال میں لیٹ ہو رہا ہوں اور اپنی ڈیل کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ وہ ایک نظر اپنی گھڑی کی جانب دیکھتا تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ زاوش وہیں کھڑی اس کی ساری باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی مجھے سائی کی باتیں، انداز، یہاں تک کہ سگریٹ پینا بھی، وہ اپنی ہی دھن میں مسکراتے ہوئے کچھ بولنے والے تھے
कुछ बोलने वाली थी कि उसने अपने गुलाबी लबों पर थप्पड़ दे मारा। तौबा तौबा, क्या क्या सोचने लगी हूँ मैं। जरनिश अदी, प्लीज़ जल्दी घर वापस आ जाए, आपकी बहन बिगड़ रही है। तस्वीर में जरनिश से मुखातिब थी। यकीनन अगर जरनिश इसकी सोच समझ लेती तो खुश होती। सनान साई दूसरी तरफ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आए बाहर चलते हैं, कितनी प्यारी मज़े की ठंडी हवाएं चल रही है और आप यहाँ कमरे में बैठे हैं, चले बालकनी में चलते हैं। वो उसका हाथ थाम कर उसे कहने लगी। वो कल से ही उसे बेहद परेशान नोट कर रही थी। उसके पूछने पर भी उसने कोई वजह नहीं बताई थी। उसकी खामोशी उसे मज़ीद परेशान कर रही थी। मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ जरनेश, यहाँ बैठो मेरे पास और मेरी बात को पूरी तरह समझने की कोशिश करना। दरअसल मैं तुम्हें शादी वाली रात ही सब सच बताने वाला था, बल्कि शादी से पहले ही मैं तुम्हें बता देना चाहता था। आप कौन सी बात करने वाले हैं सनान साई? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती। देखिए सनान साई, अब हम दोनों फ्यूचर में ही एक खूबसूरत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपका पास्ट हम दोनों के लिए अब कोई अहमियत नहीं रखता, तो इस बारे में बात ही क्यों करनी। जानती हूँ आप ये जो पिछले कुछ दिनों से इतने ज़्यादा परेशान हैं, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह है, और अगर ये वजह आपके पास्ट को लेकर है तो मुझे नहीं सुननी, मुझे नहीं जाननी। जरनिश, तुम्हें सब कुछ जानना होगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, क्योंकि तुमसे कुछ भी छुपाने का मतलब है कि सारी ज़िंदगी के लिए अपनी ही निगाहों में गुनहगार हो जाना। वो बेहद सख्ती से बोला तो जरनिश घबरा गई। क्या हो गया है आपको सनान साई? आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपकी ये बात इतनी अहम है तो बताएं मुझे, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं सुन रही हूँ। उसकी इतना गुस्सा होने पर वो आहिस्ता से उसका हाथ थामते हुए कहने लगी। मैं जानता हूँ जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ शायद तुम्हारे लिए बहुत तकलीफदा होगी, लेकिन मैं मज़ीद ये राज अपने दिल में छुपा कर नहीं रख सकता। जरनिश, मैं शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हारे साथ निकाह करने से 3 साल पहले किसी और से निकाह कर चुका हूँ। मैं बहुत मजबूर था उस वक्त, मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ। वो भी बोल ही रहा था कि जरनिश के हाथ उसके हाथ से अलग हो गए और वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। यकीनन वो उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। जरनिश नफ़ी में सर हिलाते ही हुए उसके करीब से उठने ही लगी थी कि सनान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। दूर रहे मुझसे, कोई ताल्लुक नहीं है आप नहीं है मेरा आपसे। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे एक सेकंड भी आपके साथ नहीं रहना। धोखा दिया है आपने मुझे। दूर हो जाए मेरी निगाहों से, नफरत है मुझे आपसे। वो गुस्से से उसे धक्का देती कमरे से बाहर निकलने लगी थी कि अचानक सनान की आंख खुल गई। उसका चेहरा पसीने से शराबोर हो चुका था। उसके बिल्कुल करीब जरनिश गहरी नींद में सो रही थी। उसने एक पुरसुकून सांस खींचा और जरनिश के करीब होते हुए उसे अपनी बाहों में भींचकर अपने सीने से लगा लिया। सनान साई, ये कोई वक्त है रोमांस करने का? सो जाए, रात के 2:45 बज रहे हैं, सुबह होने वाली है। उसके चेहरे पर अपना नाजुक सा हाथ रखते हुए वो बेहद मध्यम आवाज़ में बोली, जबकि उसके चेहरे पर आया पसीना देखकर वो भी परेशान हो गई थी। मैं तुम्हें अपने बेहद करीब महसूस करना चाहता हूँ, मेरे पास रहो, बहुत पास। उसे अपने मज़ीद करीब करते हुए उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। जरनिश ने मुस्कुराते हुए अपना सर उसके सीने से लगाया और उसके गिर्द बाहें फैलाते हुए उससे लिपट गई। इतना बहुत है या और करीब आओ, वो उसके कान के करीब शर्माती हुई आवाज़ में गुनगुनाई थी। और कितना करीब आ सकती हो तुम? उसके चेहरे पर जा बजा अपने लबों का लम्स छोड़ता वो उससे सवाल करने लगा। अगर आप कहें तो आपके दिल में चौकड़ी लगा कर बैठ जाती हूँ, वो शरारत से उसके दिल के मकाम पर अपने लब रखते हुए बोली। सनान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझ पर कितना यकीन रखती हो? उसके नाजुक नाजुक वजूद को अपनी गर्दन अपनी बाहों में फैलाते हुए उससे सवाल करने लगा। मुझे खुद से ज़्यादा आप पर यकीन है। मेरे वालिदैन ने मुझे आपके निकाह में दिया है और मेरे वालिदैन का फ़ैसला कभी गलत नहीं हो सकता। और अब सिर्फ निकाह का रिश्ता नहीं है, मेरा आपके साथ दिल का रिश्ता है, जज्बात का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, और ये सारे रिश्ते मुझे आप पर यकीन करने पर मजबूर करते हैं। उसके लबों का लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करते हुए बंद आँखों से अपने ख़यालात बयान करने लगी। हमेशा करोगी ना? वो सवाल कर रहा था। आपको शक है तो आज़मा लें। किस बात पर यकीन करना है बताएं? आप जो कहेंगे वही सही है, मुझे यकीन है, वो बंद आँखों से बोली। लाइट बल्ब की रोशनी में वो उसका मासूम सा चेहरा देखते हुए उसे अपने आप में कैद कर गया। बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे जरनिश, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा अब मैं, कभी भी नहीं। तुम जान हो मेरी, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता है कि जल्द तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ सनान शाह भी ख़त्म हो जाएगा। वो उसे देखते हुए बेहद उदासी से बोल रहा था जब अचानक ही जरनिश ने उसके लबों पर अपना नाजुक सा हाथ रख दिया।
اللہ نہ کرے کیوں ایسی ناامیدی کی باتیں کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سختی سے بولی تو سنان نے اسے خود سے لگاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما اور خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ آسان نہیں تھا زرنش کو کچھ بھی بتانا۔ وہ نازک سی لڑکی ٹوٹ کر بکھر جاتی اور شاید سنان شاہ اسے کبھی بھی جوڑ نہ پاتا۔ یہ اعتبار کا رشتہ تھا اور وہ اس رشتے کو خراب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسے یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر ہینڈل کرنا تھا۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی زرنش کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہا تھا۔ زرنش اسے چھوڑ جائے گی یہ خیال بھی اس کے لیے سوہان روح تھا۔ اسے کھونے کے خیال سے بھی وہ ڈرنے لگا تھا۔ ان چند دنوں میں ہی وہ اسے اتنا زیادہ چاہنے لگا تھا کہ اس سے دور جانے کا خیال بھی اسے ڈرا گیا تھا۔ اسے کچھ بھی نہیں بتا پا رہا تھا لیکن وہ چپ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ نہ جانے حقیقت جاننے کے بعد زرنش کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے سب سچ بتا دے اور وہ اسے کل ہی سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ کل وہ اسے اپنے ساتھ اسی پہاڑی پر لے کر جانے والا تھا جہاں یہاں آنے کے بعد وہ سب سے پہلے گئے تھے۔ زرنش کو وہ جگہ بے حد پسند تھی۔ اس نے سوچا تھا وہیں جا کر اسے سب کچھ بتا دے گا۔ وقت اور حالات کے ساتھ وہ اسے اپنی ساری سچویشن بتائے گا تو اسے یقین تھا زرنش اس پر ضرور یقین کرے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے کچھ نہیں چھپائے گا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس سارے معاملے میں وہ بے قصور تھا۔ وہ تو اس سب کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ صرف مسکان کی مدد کرنا چاہتا تھا کیونکہ اپنی وجہ سے وہ کسی لڑکی کو یوں بے گناہ مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مسکان کی خاطر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا کیونکہ وہ اس گناہ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا جس گناہ کا حصہ وہ لوگ اسے بنانا چاہتے تھے، لیکن تب اسے اندازہ نہ تھا کہ مسکان بعد میں یہ سب کچھ کرنے پر آ جائے گی۔ دوسری طرف کیا کر رہی ہو در؟ کیوں بار بار بلینکٹ کھینچ رہی ہو؟ اس کی آنکھ تیسری بار کھلی تھی اور وہ پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ در جاگ رہی ہے اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہے۔ بار بار بلینکٹ اس کے اوپر سے کھینچ کر اتار دیتی اور خود پر لپیٹ لیتی تھی۔ 3 بار دارمسائی اس سے لے کر خود پر ڈال چکا تھا، لیکن ہر بار کھینچے جانے پر اس نے اٹھ کر الماری سے دوسرا بلینکٹ نکالا، لیکن شاید در کو یہ بھی منظور نہ تھا۔ ابھی تھوڑی ہی وقت گزرا تھا کہ دوسرا بلینکٹ بھی وہ کھینچ چکی تھی، جس پر دارم کو مجبوراً آواز اٹھانی پڑی۔ کیا ہے دارمسائی، کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ آدھی رات کو سکون سے سونے دینا مجھے۔ ایک تو یہ بلینکٹ اتنی چھوٹی سی ہے، یہ تو مجھ پر بھی پوری نہیں آتی اور آپ بھی اس میں آ رہے ہیں، کیسے گزارا ہوگا ہم دونوں کا؟ وہ فل معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے نیند سے بھری آواز میں بولی تھی۔ دارمسائی میں دوسری نکال کر لایا تھا اور خیر سے اتنی بڑی ہے کہ ہم دونوں اس میں آسانی سے کور ہو جاتے ہیں۔ اس کی معصومیت پر وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اچھا ایسی بات ہے، مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے۔ یہ ساری بحث ہم صبح کریں گے، اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ خود پر دونوں بلینکٹ اچھی طرح سے ڈالتے ہوئے اسے ٹھینگا دکھا گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ تم مجھے اس سردی میں مارنا چاہتی ہو؟ بیڈ پر لیٹے ہوئے اسے سوال کرنے لگا، جس پر وہ کھلکھلائی تھی۔ اتنی بھی سردی نہیں ہے کہ کوئی اس سردی میں مر جائے، اور ویسے بھی آپ نے مجھے گول گپے نہیں کھلائے تھے نا، اب بھگتے سزا۔ وہ دانت دکھاتی اسے کافی معصوم لگی تھی۔ اچھا تو یہ بدلہ لیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے۔ لو بدلہ میرا کیا جاتا ہے، میں تو بغیر بلینکٹ کے بھی سو جاؤں گا۔ واقعی آج اتنی سردی نہیں ہے اور کمرے میں ہیٹر بھی چل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن گول گپے نامی چیز تمہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گی۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا تھا، جبکہ در نے اسے گھور کر دیکھا تھا، لیکن اس کے گھورنے کی پرواہ نہ دارم شاہ نے پہلے کی تھی اور نہ ہی آج کی تھی۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے آرام سے پڑا رہا جبکہ در گھورے جا رہی تھی۔ میں اتنی آسانی سے آپ کو معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی سونے دوں گی دارمسائی، وہ اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ہوئے بے حد غصے سے بولی تھی۔ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، وہ کروٹ بدلتا اسے چیلنج کر دیا تھا، جس پر در غصے سے مٹھیاں بھیجتی اسے بیڈ سے نیچے دھکا دینے لگی۔ بے وقوف لڑکی، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے مکوں کی برسات سے خود کو بچاتا وہ پیچھے ہٹا تھا، جبکہ اس پیچھے ہٹنے پر در اور شیرنی بنتی اسے بیڈ سے ہی نیچے دھکا دے کر گرا چکی تھی۔ اپنے گرنے پر وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے بولا، جس پر در نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو، اور سکون سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اب آپ بیڈ پر واپس تبھی آ سکتے ہیں جب آپ مجھے گول گپے کھلائیں گے، اگر نہیں کھلا سکتے تو پھر عادت بھی نہیں لگانی چاہیے تھی۔ وہ اس سے پیچھے ہٹتی کروٹ لے کر اونچی آواز میں بولی تھی۔
बेवकूफ़ लड़की, अंधेरा हो रहा है और बारिश भी, इसीलिए जल्दी जाने के चक्कर में तुम्हें मना किया था। तुम जानती तो हो रोड कितनी ख़राब थी, होटल का रास्ता कितना अजीब व गरीब है। मैं वहाँ किसी मसले में नहीं पड़ना चाहता था। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस छोटी सी बात को इतना बड़ा रंग दो। यार, गोलगप्पों के लिए कौन अपने शौहर को बेड से नीचे धक्के देता है? उसकी इतनी ज़रा सी बात को दर कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेकर ले गई थी, और दाराम को भी अंदाज़ा नहीं था कि दर को गोलगप्पे इतने ज़्यादा पसंद आ जाएंगे। वो तो उनके लिए सचमुच में दीवानी हो गई थी। पहले क्या जाविश बीवी कम थी, गोलगप्पों के पीछे पागल की इसकी बीवी भी उन्हीं चक्करों में लग गई थी। दर मैं बेड पर वापस आ रहा हूँ यार, मैं नीचे नहीं सो सकता। उसकी नाराज़गी को समझते हुए खुद ही वापस बेड पर नहीं आया था। वो नहीं चाहता था कि दर को ये लगे कि उसकी नाराज़गी दारम के लिए कोई अहमियत नहीं रखती, इसीलिए वहीं कालीन पर ही काफ़ी देर लेटा रहा। लेकिन अब जब दर की तरफ से काफ़ी देर से कोई जवाब न आया तो वो उसे मुखातिब करने लगा, लेकिन उसकी तरफ से अब भी उसे कोई जवाब न मिला था। वो काफ़ी देर से उसे तंग कर रही थी, कभी उस पर अपनी टांगें रखती तो कभी हाथ पैर मारती, और फिर ब्लैंकेट ही लेकर उसे बेड से नीचे गिरा दिया, और अब उसे कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। शायद वो सो गई थी। दारम ने सोचा कि उसे बेड पर चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी ये मासूम नाराज़गी दारम के लिए बेहद अहम थी। वो आहिस्ता से बेड पर से तकिया खींचता वहीं कालीन पर लेट गया। अगर किसी को पता चल गया कि अपने इलाके का सरदार अपनी बीवी की नाराज़गी के डर से यूं कालीन पर ज़नमुरीदी की अलग रकम तहरीर कर रहा है तो क्या गुजरती उसके गांव वालों पर। उसने सोचते हुए आंखों पर हाथ रखते अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब थोड़ी देर के बाद उससे अपने सीने पर दर्द का असर महसूस हुआ और साथ ही उसके ऊपर ब्लैंकेट पड़ी हुई थी, दारम ने बिना आंखें खोले मुस्कुराते हुए उसे खुद में भींच कर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। माफ़ नहीं किया मैंने, कल ही गोलगप्पे खिलाने लेकर चलेंगे, उंगली दिखाते हुए बोली तो दारम ने उसकी उंगली थाम कर अपने लबों से लगाई। पक्का वादा मेरी जान, अब बेड पर चले? वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ उससे पूछने लगा। नहीं, यहीं पर ठीक है। उसके गिर्द अपने बाजू लपेटती हुई वो उसके सीने पर अपना सर रखकर बोली तो दारम को उसकी ये अदा बेहद भाई थी। सारा दिन सोच सोच कर आखिर तंग आ गई थी। उसे कोई आइडिया ना मिला था ट्रिप पर जाने का, और दूसरी तरफ उसकी सहेली ने लैंडलाइन पर उससे कॉल कर डाली थी और फिर उसका खूब सारा मजाक भी उड़ाया था। इतना सारा मजाक बनवाने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो साहिर साई की डील को एक्सेप्ट कर लेगी। वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही, ये ना हो कि वो घर ही ना आए। अगर वो अगर ऐसा हुआ तो उसकी तो बहुत बेइज्जती होने वाली थी। नहीं नहीं, अल्लाह जी प्लीज़ उन्हें भेज दीजिए, और प्लीज़ जल्दी भेज दीजिए ताकि मेरा काम हो जाए और कोई भी मेरा मजाक ना उड़ा सके। काफ़ी देर का इंतज़ार करने के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में भी चक्कर काट काट कर उसके पैरों में दर्द होने लगा था। जब घड़ी ने रात के 12 बजाए और साथ ही बाहर गाड़ी खड़ी होने की आवाज़ आई। या अल्लाह, इनमें कोई जिन भूत तो नहीं रहता? हमेशा भूत वाले वक्त पर एंट्री मारते हैं। खैर, ये सारी बातें मैं बाद में सोचूंगी, पहले मैं उन्हें खाना देती हूँ और फिर उनकी डील को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन इस अंदाज में कि उन्हें लगे कि मैंने बस उनकी ये बात रख ली है, वरना मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी और ना ही कोई शौक़ था ट्रिप पर जाने का। वो तो बस उन्होंने मुझे डील दी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे कबूल करके ट्रिप पर चली जाती हूँ। वरना बाबा साई के इनकार के बाद कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी उसे सिफारिश की। वो तो उनकी बात को पूरी फर्माबरदारी से कबूल कर चुकी थी, और वो इतनी अच्छी बेटी थी, अपने बाबा साई की बात कैसे टाल सकती थी। उसने अपनी गर्दन अकड़ा कर अपना प्लान सोचा और फिर नीचे की जानिब चल दी। गाड़ी की आवाज़ आ गई थी ना, तो फिर खुद ही चलकर नीचे क्यों नहीं आ गई? जानती हो इस वक्त कितनी भूख लगी होती है, कभी अपनी सोचों की दुनिया से बाहर भी निकल आया करो। उसने किचन में कदम रखा तो साहिर खुद ही फ्रिज से खाना निकालने में मसरूफ़ था। शायद उसे आज कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी, जबकि रोज़ की तरह सिगरेट उसकी उंगलियों में दबा हुआ था। नहीं नहीं साहिर साई, वो नीचे आ ही रही थी ना कि मुझे आपकी डील की याद आ गई, तो मैंने सोचा कि इस बारे में भी कोई फैसला कर लेती हूँ। आप पूछेंगे ज़रूर, तो अगर मैंने ये कह दिया कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा तो कितना अजीब लगेगा ना, इसीलिए मैंने उसको सोचने में थोड़ा वक्त ज़ाया कर दिया। वो खासी मगरूराना अंदाज में बोलते हुए खुद ही उसके लिए खाना गर्म करने लगी। नहीं, अब तुम्हें इस पर वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को ज़िंदगी में और काम भी होते हैं। अपना दिमाग इन फजूलियात पर मत लगाया करो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस डील का एक मुकर्ररा वक्त है और तुम अपना वक्त ज़ाया कर चुकी हो। अब वो डील मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती।
اس لیے تمہیں بھی اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ 3 دن کے بعد تمہارے کالجز واپس اسٹارٹ ہوں گے تو اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ یہ پیپر ہو جائے تو میں رخصتی کی بات کروں گا، اور تب تک کھانا ٹھیک سے بنانا سیکھ لو۔ روز کسی نہ کسی چیز میں نمک تیز کر دیتی ہو۔ مجھے بیوی چاہیے تھوڑی سلجھی ہوئی، کیونکہ الجھا ہوا میں خود ہوں۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اپنی بات کرتے ہوئے اس کی جانب مڑا، اور اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی سے لپیٹتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کے کان کے پیچھے کرتا وہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ لیکن ڈیل، اسے اپنے بے حد قریب محسوس کرتے ہوئے وہ سرگوشی نما آواز میں بولی تو ساحر سائی کی گھنی مونچھوں تلے انابیہ لبوں پر مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ اب ڈیل نہیں، رخصتی ہوگی جانے من، تم نے اپنا وقت برباد کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ اس بار وہ باقاعدہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا نا کہ یہ نشہ، اور اسے بدلتے دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی ساری اکڑ نکل چکی تھی۔ قطرہ قطرہ نشہ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک بار فل ڈوز لے کر مدہوش ہو جائے، اور ویسے بھی کچھ نشے مکمل کرنے میں مزہ آتا ہے، اور میں اس نشے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر کرتے ہوئے وہ انگوٹھے سے اس کے نازک گلابی لبوں کو چھوتا خمار آلود آواز میں بولا تھا۔ اس کا بہکتا لہجہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح سنسنائی تھی۔ وہ لرز کر اس سے دور ہٹی تھی، چہرہ جیسے خون چھلکنے کو تھا۔ اس کا گھبرایا سا روپ ساحر سائی آنکھوں سے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ اس کا مطلب میں ٹرپ پر نہیں جا سکوں گی؟ وہ نظر زمین پر گاڑے اسے سوال کر رہی تھی۔ اب ہم سیدھا ہانی مون پر جائیں گے، معصوم لومڑی، وہ بے حد دلکشی سے بولا۔ آپ کھانا کھا لیجیے گا، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے جلدی سے کچن سے بھاگ گئی تھی، جبکہ ساحر کے کہکہے کی آواز اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دور تک سنائی دی، جبکہ اس کی آواز سنتے ہی زاوش کے چہرے پر بھی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم نے بات کی اپنی بیٹی سے؟ سمرا، میں تمہیں کتنے دن سے کہہ رہا ہوں، لیکن مجال ہے جو تم میری بات سنو۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ بین ہمیں سڑک پر لانے کا سوچ رہا ہے۔ اسے کسی بھی حالت میں نور سے بات کرنی ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی اس بات کو؟ بین ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ کیا تمہاری نظر میں اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا تم یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ عیش و عشرت والی ساری زندگی چھوڑ کر اس جیل کے تہہ خانے میں رہ پاؤ گی؟ نہیں نا، تو پھر کچھ کرو اس سے پہلے کہ وہ بین ہم پر فراڈ کا کیس کر کے ہمیں اندر کروا دے۔ اپنی بیٹی سے بات کرو، اور اگر تمہیں اس کی منتیں کرنی پڑی تو وہ بھی کرو، لیکن صرف ایک بار اس کو کہو کہ بین سے بات کر لے۔ اگر اس نے بین سے بات نہیں کی تو وہ بین پاگل ہو جائے گا، اور میں یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اوپر سے تم نے اتنی کہانیاں بنا دی ہے کہ وہاں نور پر پتہ نہیں کون کون سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ بیوقوف لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہانی مون پر جا چکی ہے۔ جیسی تم ویسی تمہاری بیٹی۔ تم بھی آ گئی تھی سرمد شاہ کی باتوں میں اور اس سے محبت کر بیٹھی تھی، اور اب تمہاری بیٹی بھی ایسی ہی نکلی۔ 4 لوگ کیا دیکھ لیے، خود سے محبت جتانے والے انہی کی ہو کر رہ گئی ہے وہ۔ میں کہہ رہا ہوں سمرا، تمہاری بیٹی تمہارا ساتھ نہیں دے گی، وہ بدل گئی ہے وہاں جا کر۔ مائک ٹینشن سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ سمرا کرسی پر بیٹھی اس کی باتیں سنتے ہوئے مسلسل دارم شاہ کے نمبر پر فون کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کالز جا تو رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ سمرا نے تنگ آ کر فون رکھ دیا۔ تو میں کیا کروں مائک، بتاؤ مجھے کیا کروں؟ پاکستان چلی جاؤں، وہاں جا کر نور کی منتیں کروں، ترلے کروں کہ بین سے بات کر لے؟ اگر اس نے بین سے بات نہیں کی تو تم برباد ہو جاؤ گے، ہم جیل چلے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا لگتا ہے تمہیں جب میری بیٹی کو پتہ چلے گا کہ میں اسے صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہی ہوں، تو کیا وہ میرے ساتھ یہاں آئے گی، میری بات مانے گی، میری مدد کرے گی اور تمہیں بچائے گی، جس نے محض 14 سال کی عمر میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی؟ اگر میں خاموش ہوں تو مجھے خاموش رہنے دو مائک، بار بار میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی ٹینشن میں تم ہو اتنی ہی ٹینشن مجھے بھی ہے۔ اس معاملے میں میں بھی پریشان ہوں، میرے لیے بھی یہ مشکل وقت ہے۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی، مجھے بھی بہت غصہ آ رہا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بتاؤ مجھے، کیا تم کچھ کر سکتے ہو اس معاملے میں؟ نہیں نا، تو سکون سے مجھے دارم کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے دو، کیونکہ جب تک وہ جاہل گوار فون نہیں اٹھائے گا تب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ ایک تو میری بیوقوف بیٹی نے وہاں جا کر فون تک بند کر رکھا ہے، اور اب مجھے اس سے بات کرنے کے لیے اس 2 کوڑی کے آدمی کے فون اٹھانے کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اور اوپر سے تم مجھے الگ ٹینشن دے رہے ہو۔
اس کے انداز پر وہ چلاتے ہوئے بولی تھی اور اس کے چلانے پر مائک خاموش ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا، بالکل کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ اس نے اپنے سر پر بہت بڑی مصیبت ڈال لی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ بین کو بیوقوف بنا کر اسے لوٹتا رہا تھا نور کے نام پر، اور اب جب بین اس کے لیے پوری طرح پاگل ہو چکا تھا، سمرا نے انجانے میں دولت کی لالچ کی خاطر نور کو پاکستان جانے کی اجازت دے دی اور اب خود بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے مائک، میں اسے ہینڈل کر لوں گی، مجھے تھوڑا سا وقت دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے واپس بلا لوں گی، تم پریشان مت ہو، میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، نہیں سمرا، مجھے یقین ہے وہ واپس نہیں آئے گی، وہ ان لوگوں کی محبت کو چھوڑ کر واپس کبھی نہیں آئے گی۔ تم بھی ہار گئی تھی ان لوگوں کے سامنے، وہ تو تمہاری بیٹی ہیں، رشتوں کے لیے، اس توجہ کے لیے وہ ساری زندگی ترستی رہی ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس واپس آ جائے گی؟ جہاں اسے کبھی ممتا کا لفظ بھی نہیں ملا، وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو سمرا نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم مجھے نہیں جانتے مائک، اتنے سالوں کے بعد بھی تم مجھے نہیں جان پائے، افسوس ہے مجھے۔ سمرا ہوں میں مائک، اور نور میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو واپس بلاؤں گی، وہ واپس ضرور آئے گی، یقین کرو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو مائک نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے یقین تھا سمرا کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی بڑی وجہ موجود ہے جس سے وہ کیسے بھی کر کے نور کو واپس لندن بلا لے گی، اور اسے ابھی اسی چیز کا انتظار تھا کہ کب نور واپس آتی ہے اور وہ اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے بے حد قریب نیند کی وادیوں میں کھوئی اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اپنا ایک ہاتھ اپنے گال کے نیچے اور دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے گہری نیند میں سوئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت دیکھتے ہوئے دارمسائی کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرتا اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ گول گپے، وہ اسے بیڈ پر لٹاتا خود فریش ہونے چلا جا رہا تھا جب اچانک در نے اس کا کالر تھام کر نیند بھری آواز میں اسے یاد دلایا، یا اس کی آواز پر اس کا دل چاہا کہ وہ قہقہا لگا اٹھے۔ اتنی دیوانگی، وہ بھی گول گپوں کے لیے! اسے بہت ہنسی آئی، لیکن خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر اس کے سینے پر رکھا۔ جانم سائی کھلا دوں گا، وعدہ کیا ہے، اب اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ تم سے وعدہ خلافی کروں گا۔ وہ دلفریب انداز میں کہتا ہوا اس کے نرم و ملائم گالوں کو لبوں سے چھوتا فریش ہونے چلا گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ ناول بہت بہت انٹرسٹنگ ہے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، آئی ہوپ آپ سب کو مزہ آ رہا ہوگا سننے میں۔ تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔